السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان گل احمد فاروقی آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناظرین، اس وقت میں کھڑا ہوں گورنمنٹ گرلز پرائمری اسکول اڑیان میں۔ چترال کی ایک خونخوار بیٹی مسرت جبین نے جو امریکہ سے تعلیم میں مہارت حاصل کر لی اور پھر اس چینج کے بعد وہ اس قابل ہو گئی کہ وہ دوسرے استانیوں کو ٹریننگ دے سکے، تو انہوں نے یہاں پہ اس سرکاری اسکول میں 24 استانیوں کو جو مختلف سرکاری اور غیر سرکاری اسکولوں میں انگلش پڑھاتی ہے، ان کو یہاں پہ تقریباً کو یہ 60 دن کا ٹریننگ سیشن جاری ہے اور آج اس کی اختتامی تقریب ہے۔ تو ہم آپ کو اس ڈسٹرکٹ ڈیری میں دکھائیں گے کہ انہوں نے اس ٹریننگ میں کیا سکھایا اور جو پارٹیسپینٹ ہیں انہوں نے کیا سیکھا، اور یہاں پہ جو محکمہ تعلیم کے ماہرین آئے ہوئے ہیں ان سے پوچھیں گے کہ اس قسم کی جو تربیتی ورکشاپ ہے یہ ہمارے استانیوں یا ٹیچرز کے لیے کتنا ضروری ہے۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ چترال میں ریجنل انگلش لینگویج آفس، یوز ایمبیسی یعنی امریکی سفارت خانے اور ویژن بلڈنگ فیوچر کے تعاون سے سرکاری اور نجی اسکولوں کے استانیوں کے لیے تربیتی پروگرام اختتام پذیر ہوا۔ اس تربیتی ورکشاپ میں 24 استانیوں نے شرکت کی جو اپنی اسکولوں میں انگلش کی مضمون پڑھاتی ہے۔ یہ تربیتی ورکشاپ ٹیکنیکل ایکسیلنس اینڈ اچیومنٹ ایلومنی اسمال گرانٹ کا حصہ تھا۔ TEA یعنی تکنیکی فضیلت اور کامیابی کے علمنا نصرت جبین نے امریکہ سے پروفیشنل ایکسچینج کے بعد حاصل کی تھی۔ ویژن بلڈنگ فیوچر کے پروگرام افیسر عروج حیدر نے زوم کے ذریعے اختتامی تقریب میں شرکت کی۔ ڈسٹرکٹ ایجوکیشن افیسر برائے خواتین بی بی حلیمہ اس موقع پر مہمان خصوصی تھی۔ ان کے علاوہ ڈرائیونگ ڈسپیچنگ افیسر زبیدہ خانم، سب ڈویژنل ایجوکیشن افیسر مسرت جمال اور نجی اسکولوں کے پرنسپلز بھی موجود تھے۔ مسرت جبین نے اس پروگرام کی اراز و مقاصد پر روشنی ڈالی۔ السلام علیکم، میرا نام مسرت جبین ہے اور میں ٹی ایلومنا 2022 ہوں۔ سب کب رہا ہے ارے دو لدوما۔ السلام علیکم، مائی نیم از مسرت جبین اینڈ آئی ایم ٹی ایلومنا 2022 اور یہ جو پروگرام جو میں نے یہاں پر جو ٹریننگ دی ہے، ٹریننگ پروگرام میں نے جو کمپلیٹ کیا ہے آج جس کی کلوزنگ سرمنی تھی، یہ ٹی ایلومنائی اسمال گرانٹ کا حصہ تھی جو کہ آفٹر پروفیشنل ڈیولپمنٹ، آفٹر اچیوننگ دا پروفیشنل ڈیولپمنٹ پروگرام وی آر ایلیجیبل ٹو اپلائی فار۔ سو میں نے اپلائی کیا اور میں بہت زیادہ گریٹفل ہوں ریلو پاکستان، US ایمبیسی کی اور ویژن بلڈنگ فیوچر کی کہ انہوں نے مجھے موقع دیا کہ میں اپنے علاقے میں جو ہے ٹریننگ پروگرام کنڈکٹ کروں انگلش لینگویج سکلز کو انہانس کرنے کے حوالے سے۔ تو آبجیکٹیوز جو تھی میری اس پروگرام کے حوالے سے، ٹاپک کے حوالے سے، وہ یہ تھی کہ زیادہ سے زیادہ میں اسٹوڈنٹ سینٹرڈ اپروچز کو فوکس کروں، ایکٹیویٹیز اور گیمز جس کے ذریعے جو ہے ہم اپنے ٹیچنگ لرننگ انوائرمنٹ کو زیادہ افیکٹو، زیادہ جو ہے وہ فرینڈلی بنا سکتے ہیں، زیادہ انٹرسٹنگ بنا سکتے ہیں۔ پلس میں نے اس میں اضافہ کیا اسٹریس مینجمنٹ کا، کیونکہ میرے خیال میں اسٹریس مینجمنٹ جو ہے وہ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے، اسپیشلی ریگارڈنگ ٹیچرس جب وہ اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ ڈیل کر رہے ہوتے ہیں۔ اور ایک اور بہت ہی اچھا پروگرام میں نے جو ہے وہ جو آئیڈیا میں US سے لائی ہوں سیکریٹ کائنڈنیس ایجنٹس کا، کہ بچوں کے اندر جو ہے سینس آف رسپانسبلٹی، سینس آف اونرشپ پیدا کرنے کے لیے، ایمپیتھی پیدا کرنے کے لیے جو ہے وہ پروگرام میں نے یہاں پہ جو ہے انٹروڈیوس کیا۔ اور میں بہت زیادہ خوش ہوں کہ بہت ہی پازیٹیو رسپانس جو ہے میرے پارٹیسپینٹس نے دیا ہے، اور پارٹیسپینٹس جو تھے وہ تقریباً 24 پارٹیسپینٹس تھے فرام پرائیویٹ اینڈ پبلک سیکٹرز انکلوڈنگ اسکول لیڈرز، اور RPDC کے 2 انسٹرکٹرز بھی تھے جو کہ اس پروگرام میں وہ شریک ہوئے۔ تو میں بہت زیادہ ہوپ فل ہوں کہ یہ بہت ہی ایفیکٹو پروگرام ہم نے جو ہے وہ کمپلیٹ کیا، اور اس کے بہت ہی فار ریچنگ ایفیکٹ جو ہیں وہ ہماری ELT کمیونٹی پر پڑیں گے۔ یہ ٹی ایلومنائی اسمال گرانٹ جو ہے وہ آفٹر پروفیشنل ڈیولپمنٹ ایکسچینج پروگرام جو ہے وہ اچیو کرنے کے بعد ہر ایلومنائی جو ہے وہ ایلیجیبل ہوتی ہے کہ وہ اس کے لیے اپلائی کرے، اور یہ اپلائی کرنے کے بعد جو ہے اکارڈنگ ٹو یور پروپوزل بجٹ اور کانٹیکس میں جو ہے آپ کتنا جو ہے آپ اپنی کمیونٹی کے لیے ELT کمیونٹی کو لفٹ یا انہانس کرنا چاہتے ہیں، اس کی تفصیل آپ وہاں پر دیتے ہیں۔ اور یہ جو ہے پاکستان میں جو ہے ہمارے کوہارٹ میں جو ہے صرف 3 ایلومنائی کو ملا ہے، مجھے اور ایک پنجاب سے اور ایک آزاد کشمیر سے۔ تو یہ میرے لیے بہت زیادہ فخر اور اعزاز کی بات ہے کہ میں جو ہوں یہ گرانٹ اچیو کرنے کے بعد جو ہے میں نے سکسیزفلی جو ہے اس ٹریننگ پروگرام کو میں نے کمپلیٹ کیا۔
اچھا، اس طرح کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ہمارے ٹیچرز ہیں ان کی علمی یا سکھانے کی جو صلاحیت ہے اسکل ہے اس میں کیا امپرومنٹ آئے گی، کیا بہتر ہے؟ اس ٹریننگ پروگرام کو کمپلیٹ کرنے کے بعد میں بہت زیادہ ہوپ فل ہوں کہ وہ زیادہ اسٹوڈنٹ سینٹر اپروچز کو وہ فوکس کریں گی، جسٹ لائک گیمز اور جسٹ لائک ایکٹیویٹیز، ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز، مختلف اسکلس کو جو ہے وہ انہانس کرنے کے لیے، اور اسپیشلی وہ زیادہ اویئر ہوں گے اپنے سائیکلوجیکل ہیلتھ کے بارے میں اور بچوں کے سائیکلوجیکل ہیلتھ کے بارے میں، کیونکہ ہم نے بہت ہی بہترین بریف سیشن جو ہے وہ اسٹریس مینجمنٹ پر کیا، اور وہ جو نیکسٹ جو نیا پروگرام جو میں نے انٹروڈیوس کیا سیکریٹ کائنڈنیس ایجنٹس، اس کے ذریعے جو ہے ہم بہت بہترین شہری جو ہیں ہم اپنے بچوں کو جو ہے وہ اس کو جب امپلیمنٹ کریں گے تو آگے جا کر وہ ملک کے لیے ایک بہترین شہری بن سکیں گے۔ اب کیا سمجھتے ہیں کہ فیوچر خاص کر چترال چونکہ ایک آسمان کا جو علاقہ علاقہ ہے، یہاں کے ٹیچرس کے لیے اس پروگرام کیا رکھنا ہوگا؟ اس طرح کے پروگرام جو ہیں پروفیشنل ڈیولپمنٹ پروگرام جو ہیں وہ بہت زیادہ ضروری ہیں، اسپیشلی ٹیچرس کے لیے، تاکہ وہ خود کو اپڈیٹ کر سکیں اکارڈنگ ٹو دا لیٹسٹ ٹرینڈس اینڈ ٹیکنیکس جو کہ ڈیولپڈ کنٹریز لائک یو ایس میں جو کہ امپلیمنٹ ہوتی ہیں۔ تو یہ بہت زیادہ ضروری ہے پروفیشنل ڈیولپمنٹ پروگرامس، اور اگین میں بہت زیادہ گریٹفل ہوں ریلو پاکستان ویژن بلڈنگ فیوچر اور یو ایس ایمبیسی کی کہ انہوں نے جو ہے اسپانسر کیا، مجھ پر جو ہے انہوں نے ٹرسٹ کیا، مجھے یہ پروگرام جو ہے انہوں نے اسپانسر کیا اور میں نے اس پروگرام کو جو ہے سکسیزفلی کمپلیٹ کیا۔ تو یہ ریکوائرمنٹ تھی چترال جیسے پسماندہ علاقے کی، اور آئی ہوپ اس طرح کے پروگرام جو ہیں وہ فردر فیوچر میں جو ہے وہ ہمیں پرووائڈ کریں گے۔ میرا میسج جو ہے وہ ٹیچرس کے لیے یہ ہے کہ ٹیچنگ جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے ٹیچر ہو جائیں اور آپ جو ہیں وہ بس پڑھائی جو ہے اسی طریقے سے اسی ٹرینڈ کے مطابق جس طرح سے آپ نے ریسیو کیا ہے اسی طرح پڑھائیں۔ ایک ٹیچر کو جو ہے بہت ہی اپ ٹو ڈیٹ ہونا چاہیے، اپنے پروفیشنل سکلز کو جو ہے وہ ٹائم ٹو ٹائم جو ہے وہ ڈیولپ کرنا چاہیے، اور اکارڈنگ ٹو دا لیٹسٹ اینڈ اپڈیٹڈ ٹرینڈس اس کو جو ہے وہ اپنے پروفیشنل سکلز کو انہانس کرنا چاہیے۔ تھینک یو۔ پروگرام کے شرکاء استانین نے مطالبہ کیا کہ ایسے پروگرام مستقبل میں بھی باقاعدگی سے ہونا چاہیے۔ My name is Asman Sari. I am teaching in government primary school. اس حوالے سے میں یہ کہوں گی کہ بہت سی چیزیں ہمیں پتہ تھیں، بہت سی چیزیں ہم نے یہاں پر آ کے سیکھی، بہت سی نئی ٹیکنیکس جو ہم بچوں کے لرننگ کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، بہت سی نئی چیزیں، بہت سے ایکٹیویٹیز جیسے ورلڈ ویب ہو گیا، جیسے شیریٹس، یہ چیزیں ہمارے لیے نئی تھیں اور ہم انشاءاللہ یہ اسکول میں بھی اپلائی کریں گے۔ اچھا، جو آپ کا فیسیلیٹیٹر تھا اس کا جو انداز گفتگو تھی یا آپ کو سکھانے کا، اس کے بارے میں کیا؟ بہت زبردست، بہت صحیح طریقے سے اور بہت پیار سے انہوں نے ہمیں سکھایا ان 10 ڈیز میں۔ حالانکہ موسم بہت سرد تھا لیکن ہم نے اتنا انجوائے کیا کہ ہم یہ اس طرح کے سیشن آئندہ بھی ہم چاہیں گے، چاہے یہ سردیوں میں بھی ہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس سے کیا چیز تھی کہ آپ سمجھتے کہ میں نے اس ٹریننگ سیشن اس کو پک کر لیا اور میری زندگی میں نئی مطلب چینجز آ گئی پازیٹیو؟ کانفیڈنس مجھ میں بہت زیادہ آیا اس وجہ سے۔ پہلے میں شرماتی تھی آگے آتے ہوئے، کچھ بولتے ہوئے بھی۔ اس ٹریننگ میں ڈیورنگ دس سیشن یہ کانفیڈنس مجھ میں آیا، میں اپنی باتیں یہاں پر آگے شیئر کر سکتی ہوں، بتا سکتی ہوں، وہ ڈر تھوڑا تھوڑا ہو کے ختم ہو گیا۔ انشاءاللہ وہ بھی ٹھیک ہو جائیں گے۔ آپ اس سیشن کا، اس ٹریننگ کا کیا ریکمینڈ کریں گے ان فیوچر ٹیچرس کے لیے، خاص کر گورنمنٹ ٹیچرس کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ یہ ہونی چاہیے ہر سال یا 6 منتھ میں ایک اس طرح کی سیشن ہونی چاہیے۔ اور میں یہ ایک بات بتانا چاہتی ہوں، جب میڈم بتا رہی تھی کہ نیبراسکا اوماہا، تو میں ادھر وہ جا رہی تھی نا خیالوں میں اس یونیورسٹی میں، مجھے اتنا اچھا لگا یہ نام نیبراسکا اوماہا، میں اکثر یہ وہ کرتی ہوں گھر میں بھی۔ ابھی جب آپ جائیں گے اپنے اسکول میں تو اپنے اسٹوڈنٹس جو بچے ہیں ان کو جو آپ پڑھائیں گے تو اس میں کیا نئی چیز اس میں آئے گی تاکہ وہ اس کو بھی
فیل کرے کہ یار میرے میڈم نے کچھ چینج کر رہی ہے؟ انشاءاللہ میں پڑھاؤں گی جو میں نے یہاں پر سیکھا ہے، کوشش کروں گی سارا کچھ وہاں پر پڑھاؤں. وہ ایکٹیویٹیز بھی میں انشاءاللہ کرواؤں گی. بہت مزے کیے ہیں، وہ سارے انجوائے کریں گے. میں بسم اللہ الرحمن الرحیم. First of all, I want to introduce myself. I'm Asmat Jahan, teacher of SK School of Knowledge and Science. تو جو سیشن ہوا اس سے خاص کر کیا کہتے اور کیا سیکھا؟ بالکل سر، اس حوالے سے ٹریننگ میں نے بہت کچھ سیکھ لیا ہے. ایسی چیزیں میں نے سیکھ لیا ہے جو میرے لیے بہت نئے تھے اور بہت یونیک تھے. فار ایگزامپل ہم ان چیزوں کو ہم نے سیکھ لیا جو کہ ڈیولپ کنٹریز میں اپلائی ہوتے ہیں، وہاں پہ پریکٹس ہوتے ہیں. لائک امریکہ میں، US میں یہ چیزیں اپلائی ہوتے ہیں. ہم نے وہ چیزیں سیکھ لیے. ان کو سیکھنے سے ہماری اب ٹیچنگ لینگویج جو ہے انٹرسٹنگ بھی ہو جاتا ہے اور پروفیشنلی ہم آلموسٹ ڈیولپ ہو گئے ہیں. چونکہ ہم بہت سارے اور بھی سیشن ہم لیتے تھے لیکن یہ ان سے بہت زیادہ ڈفرینٹ تھا اور یونیک تھا. مختلف چیزوں کو میں نے سیکھ لیا. لائک ایکٹیویٹی بیس پہ ہم کس طرح ٹیچنگ کرتے ہیں جس سے ٹیچنگ افیکٹو ہمارا ہوتا ہے. اور سیکنڈلی سب سے امپورٹنٹ چیز میں یہ کہہ رہی ہوں کہ ہم نے اسٹریس پہ ہم نے بہت کچھ سیکھ لیا کہ جب سم ٹائم یہ ہم فیس کرتے ہیں، ہماری اسٹوڈنٹس بھی فیس کرتے ہیں، ہم بھی فیس کرتے ہیں کہ ہم اسٹریس میں ہوتے ہیں، ہمارا مائنڈ اسٹریس میں ہوتا ہے. تو کس طرح ہم اس کو اوور کم کریں، اسٹریس کے سچویشن کو ہم کس طرح ہینڈل کریں، کیا ٹپس ہم نے سیکھے. میرے لیے سب سے بہت زیادہ امپورٹنٹ یہ بھی تھا کہ اسٹریس مینجمنٹ، کیونکہ ٹیچنگ کے جاب بھی بہت ٹف ہوتا ہے. تو یہ سچویشن میں نے وہ بھی سیکھ لیا اور دوسرا ٹیچنگ کے حوالے سے ایوری تھنگ نیو میں نے سیکھ لیا. اچھا، اب جب آپ فیلڈ میں جائیں گے اور بچوں کو پڑھائیں گے تو اس میں مطلب نیا چیز جو ہے آپ نے جو اڈاپٹ کیا اس سے، تو آپ اس پہ کیا تبدیلی آ گئی؟ مطلب نیا کیا چیز بچوں کو آپ پڑھائیں گے؟ نیا چیز یہی سر کہ چونکہ ہماری ابھی اسکول اسٹارٹ ہوتے ہی میں نے امپلیمنٹ کرنا شروع کر دیا ہے. فرسٹلی میں نے اپنے تمام اسٹاف کے ساتھ یہ ڈسکشن کر لیا. یہ جو اوور آل اس کا سمری جو ہے میں نے بتا دیا کہ ہم نے یہ چیزیں سیکھ لیا ہے اور ہم سب مل کے جب ایک اسٹاف اسکول میں پڑھاتے ہیں ہم سب نے مل کے جو ہے آگے بڑھنا ہے. ان کے ساتھ میرے سارا کچھ شیئر کیا ہے. اس کے بعد میں نے اسٹوڈنٹس پہ اپلائی کرنا شروع کیا ہے. لائک کہ پہلے ٹائم میں جب بہت ٹینشن ہوتی تھی کہ کلاس روم میں لینگویج کا مسئلہ ہوتا تھا اور کلاس روم میں صفائی کا یہی مسئلہ ہوتا. سب کچھ جو میں نے یہاں پہ سیکھ لیا ہے اب اسے میں نے امپلیمنٹ کرنا شروع کیا اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. مطلب مجھے اسٹک کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. ابھی اسٹوڈنٹ نہ میرے کلاس میں بور ہوتے ہیں نہ مجھے اسٹک کی ضرورت پڑتی ہے. خود سے جو ہے وہ سارا کچھ بہت مزے سے جا رہا ہوتا ہے. انوائرمنٹ بہت ہی زبردست جا رہا ہوتا ہے. میں مطلب اس چیز سے میں بہت زیادہ خوش ہوں. آپ اس قسم کی اسپیشل کورسز ٹریننگ کے لیے کیا ریکمینڈ کریں گے سجیشن کے لیے فیوچر کورسوں کی بھی؟ فیوچر میں ایکچولی یہی سجیسٹ کرنا چاہوں گی کہ وی وانٹ سچ سرٹ آف ٹریننگ کیونکہ بہت زیادہ افیکٹو. اور دوسری سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ میرا پیشن اور میرا پروفیشن سیم ہے. آئی ریئلی لائک ٹیچنگ. میرا یہ ایک پیشن ہے، جسٹ پروفیشن نہیں ہے. میں اپنی مرضی سے اور بہت شوق سے میں کر رہی ہوں. تو اس کے لیے جتنا بھی ہو سکے، جتنی نئی چیزیں انکلوڈ اس میں ہو سکے، جتنے نئے پوائنٹ، نئے آئیڈیاز، نئے لیٹسٹ طریقے سے، تو میں بہت زیادہ خوش ہوں گی. فیوچر میں میرا یہی ایک ریکویسٹ، میں ہمبلی ریکویسٹ کر رہی ہوں کہ اس طرح کے سیشن، اس طرح کی ہمیں ٹریننگ ہمیں ہونا چاہیے. I know today is the last day of this session and there will be no more such sessions, but I'm hopeful that the US Embassy and the Reno Pakistan and especially Ms. Nusrat Jabeer will again organize such session for us, which not only make our teaching method more effective, but it would be more student centered and all that. So I am so much thankful to the Reno Pakistan US Embassy and Ms. Nusrat Jabeer for organizing such sessions, which not only help us to improve our pedagogy methods, but also help us to apply student-centered learning techniques and trends. Apart from that, if I talk about overall these 10-day sessions, I have learned a lot of new things, which are totally different and new for me, like the board games that not only make learning more interesting and fun for our students, but rather than that old and boring and scary methods, but it would be more effective in classroom. We all know that we learn a lot of new things, but the most important session was about the mental health,
which I think which is very important, and every institute has to apply and organize such sessions on mental health, because currently we are facing a very critical and rising issue of mental health, stress, anxiety, depression that our students are facing, and we do not know that how to deal with such situations. So in this session I also learned different methods how to cope with the stress of our students and why this is important. And as a teacher, we are not there to teach them, but we are as a psychologist also, that we have to deal with the anxiety of our student and how we can tackle all these situations, and how we can apply different techniques to cope with all these situations. So apart from that, in this session I came to know about the T program, where before this session I don't know about this program, that there are such programs, opportunities for teachers, and I am hopeful that the US Embassy also provides such opportunities for the private school teachers also, because there are a lot of students in private schools, and these teachers also need to know about different tactics and new trends and techniques of teaching to apply for their students. So Ms. Nusrat Jabin also guide us how to apply for that, what are the benefits of this program, and we have to spend, if you been selected for this program, that you have to go to US and you have to learn from them, their teaching skills and all this. So I think the overall session was very beneficial for the student, for the teachers like us, the new teachers who are new in this field and do not know the latest trends and techniques. So it was very beneficial for us. Such a cooperative, environment was here. We learned from each other. So I'm so thankful for Ms. Nusrat Jabin for organizing such a session for us. Thank you so much. ڈسٹرکٹ ایجوکیشن افیسر برائے خواتین نے اس پروگرام کے فوائد پر اظہار خیال کیا۔ پروگرام کے اختتام پر شرکاء میں اسناد بھی تقسیم ہوئے۔ Venus Group of Companies. Do you want to reach your financial goals? Then the Venus Group of Companies is the place to be. We are providing services worldwide with the expertise in commodity market. We help you to survive in the growing financial market with our professional committed services. Our trust is the low down market risk and our new remarkable profits. Venus customer care support, providing free consultation around the clock. And we help you, our partners, for the smooth process. So register today on our website and start earning profits. ڈسٹرکٹ ایجوکیشن افیسر برائے خواتین نے اس پروگرام کے فوائد پر اظہار خیال کیا۔ ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر فیمیل چترال، اور یہ جو ٹریننگ ان لوگوں نے SRSP نے BBF اور USMBC نے جو منعقد کی ہے، میں اپنے اور اپنے تمام اسٹاف کی طرف سے، بلکہ ایجوکیشن کی طرف سے ان لوگوں کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے اتنی اچھی ٹریننگ انعقاد کی، جس سے ہمارے ٹیچرس نے کافی کچھ سیکھا ہے۔ ان سے پوچھنے کے بعد اور ان کی رائے معلوم کرنے کے بعد ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ ہمارے ٹیچرس نے کافی ان کی نالج میں اضافہ ہوا ہے، اور ہمیں امید کرتے ہیں کہ یہ لوگ آئندہ بھی اس طرح ٹریننگ منعقد کریں گے۔ اور یہاں تو ہم جب ٹریننگ دیتے ہیں تو گورنمنٹ سیکٹر میں تو صرف گورنمنٹ کے ٹیچرس کو، لیکن یہاں دیکھنے میں آیا ہے یہاں پرائیویٹ سیکٹر سے بھی ٹیچرس یہاں پہ ہیں، اور ہمارے اسکول لیڈرس جو ابھی ان کی اپوائنٹمنٹ ہوئی ہیں، یہ لوگ بھی ادھر ہیں، اور یہ ایک اچھا موقع تھا ان لوگوں کو سیکھنے کے لیے۔ اور ان لوگوں کے باتوں سے ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ یہ لوگ کافی خوش ہیں اور سیٹسفائی ہیں، اور یہ آئندہ بھی اسی طرح ٹریننگ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ تو ہمیں ان لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ یہ لوگ اس طرح کے ٹریننگ وقتاً فوقتاً منعقد کریں،
اور ہمارے ٹیچرز ان سے فائدہ اٹھائیں گے اور آگے اسکول میں جا کر امپلیمنٹ کریں گے اور ان کے نالج میں، ان کے بچوں کے نالج میں اس طرح اضافہ ہوگی، کیونکہ ہمارے ہاں تو ہر سال مختلف مطلب سبجیکٹ جو ہیں تبدیل ہوتے رہتے ہیں، ان کے لیے بھی یہ ضروری ہے، اور خاص کر انگلش لینگویج جو ہے یہ سیکھنا ہمارے ٹیچرز کے لیے، ہمارے اسٹوڈنٹس کے لیے. اور انگلش تو آپ کو پتہ ہے دنیا میں سب سے زیادہ بولی جانے والی مطلب یہ ایک لینگویج ہے، تو اس کا سیکھنا بہت ضروری ہے. تو اس طرح ان لوگوں کو موقع مل گیا اور یہ ان لوگوں نے کافی مطلب ان میں امپرومنٹ آئی ہے، اور انشاءاللہ اگر اس طرح ٹریننگ ہوتے رہیں گے تو ہمارے بچے اور ہمارے ٹیچرز جو ہیں وہ مطلب کافی ایبلٹی ان میں آئے گی اور یہ لوگ سیکھیں گے اور مطلب کافی انٹرسٹ لے رہی ہیں، اور اس طرح یہ لوگ مطلب اور بھی ایک دوسرے کو دیکھ کر اور بھی ان میں دلچسپی آئے گی اور یہ لوگ سیکھ لیں گے. تو یہ منعقد ہونا بہت ضروری ہے وقتاً فوقتاً. میڈم والدین کا سرکاری اسکولوں میں کس حد تک ٹرسٹ ڈیولپ کر دیا ہے، مطلب اس پر جو پاسٹ کس حد تک لوگوں کا ٹرسٹ ڈیولپ کر دیا، کیونکہ اکثر دیکھتے ہیں جیسے کہ لوگ اپنے بچے اور بچوں کو اسکول بھیجتے ہیں ساتھ سرکاری اسکول کے لیے بھیجتے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس کے بعد لوگوں کا ٹرسٹ کس حد تک ہے؟ یہ اس طرح ہے کہ یہ ہمارے ہاں پہلے جو پرائیویٹ جو سرکاری اسکول ہیں ان میں ٹیچرز کی کمی تھی، اور اب بھی زیادہ تر اسکولوں میں پرائمری اسکولوں میں خاص کر ٹیچرز کی کمی ہے. تو یہ اسٹوڈنٹس کی تعداد زیادہ ہوتی تھی اور ٹیچرز ہمارے ہاں تو 2 کمرے اور 2 ٹیچرز ہوتی تھی، تو اس وجہ سے لوگ اپنے بچوں کو نکال کے پرائیویٹ اسکولوں میں لے جاتے تھے. ابھی تو ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل کرم سے ہمارے اسکولوں میں کافی امپرومنٹ آئی ہے، اور ہمارے جو ٹیچرز ہیں کافی مطلب زیادہ تعداد میں سینکشن پوسٹ ہمارے اسکولوں میں آئی ہیں، ان کی وجہ سے ہمارے ٹیچرز پوری ہیں. اور ہمارے یہ پرائمری اسکولوں میں بھی آج کل جو وہ ہے 5 روم کلاس روم اور 5 ٹیچرز دیتے ہیں. پہلے 2 کلاس روم اور 2 ٹیچرز تھے. ابھی ہمیں کافی امپرومنٹ آئی ہے، اور خاص کر یہ NTS اور یہ ایٹا ٹیسٹ کی وجہ سے جو بچیاں آئی ہیں تو اچھے مطلب قابل بچیاں ہیں، فریش ہیں، یونیورسٹی سے فارغ ہو کر آتی ہیں، تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہے. آج کل ہمارے اسکول مطلب کافی آگے گئی ہیں اور امپرومنٹ ان میں آ رہی ہے، اور بلکہ آ گئی ہے. ابھی کافی یہ پرائیویٹ سیکٹر سے بھی اپنے بچوں کو اٹھا کے ہمارے اسکولوں میں داخل کرتے ہیں، تو یہ ہمارے لیے ایک خوشائن بات ہے. انشاءاللہ یہ آگے اور بھی امپرومنٹ ہوگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب ڈویژنل ایجوکیشن آفیسر چترال. سب سے پہلے جو ہے اس ٹریننگ کے حوالے سے SRSP کا شکریہ ادا کروں گی ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی طرف سے، جنہوں نے اتنی اچھی ٹریننگ کا جو ہے انتظام کیا. اور اس کی سب سے بیسٹ بات یہ ہے کہ یہاں پر پرائیویٹ اور پبلک سیکٹر دونوں کو مکس کر کے جو ہے ٹیچرز کے لیے یہاں پہ ٹریننگ ارینج کی گئی ہے. آج کل جو ہے کمپٹیشن کا دور ہے. ہمارے ٹیچرز کو جو ہے ٹیچرز کی اپنے ایبیلیٹیز کو جو ہے پالش کرنے کے، انہینس کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اس وجہ سے ان ٹریننگز کی بہت زیادہ ضرورت ہے. ان چیلنجز میں نہ صرف ٹیچرز کو جو ہے چیلنجز کا سامنا ہے، آج کل کے بچوں کو بھی بہت سارے چیلنجز کا سامنا ہے، کیونکہ ظاہر ہے انہوں نے جو ہے آگے جا کے کمپیٹ کرنا ہوتا ہے باقی دنیا کے ساتھ. اس وجہ سے ان کو اس حساب سے جو ہے تیار کرنا ہوتا ہے. تو اس قسم کی ٹریننگز جو ہیں ہمارے ٹیچرز کے لیے بہت زیادہ ضروری ہیں، اور مزید جو ہے اس قسم کی ٹریننگز جو ہے ارینج کرنی چاہیے. ہمارے گورنمنٹ نے بھی جو ہے ٹیچرز کے لیے ٹریننگز ارینج کی جاتی ہیں، بلکہ ان کے لیے کنٹینیوس پروفیشنل ڈیولپمنٹ کے نام سے جو ہے ٹریننگ ان کو دی جاتی ہے. تو یہ اچھی بات ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر میں بھی جو ہے ٹیچرز کو جو ہے اس قسم کی ٹریننگ دی جا رہی ہے. اس ٹریننگ میں جو ہے باقاعدہ اس کا پارٹ تو میں نہیں رہی ہوں، لیکن آج یہاں پہ آ کر ان پارٹیسپینٹس سے ملنے کے بعد، ان کی باتیں سننے کے بعد مجھے احساس ہوا کہ یہ کس قدر جو ہے امپورٹنٹ ٹریننگ تھی اور کتنی یہ فروٹفل رہی ہے. اور یہاں سے جو ہے ہمارے ٹیچرز دونوں پرائیویٹ اور پبلک سیکٹر کے ٹیچرز جو ہیں بہت کچھ سیکھ کے یہاں سے جا رہے ہیں، اور اس بات کی امید رکھتے ہیں کہ یہ اپنے فیلڈ میں جانے کے بعد، اپنے اسکولوں میں جانے کے بعد پہلے سے بھی مزید بہتر طور پر جو ہے اپنی ٹیچنگ پریکٹسز کو جاری رکھ سکیں گی.
मैडम क्या रिकमेंड करेंगे, मतलब गवर्नमेंट को क्या होना चाहिए टीचर्स के लिए? टीचर्स के लिए ज़ाहिर बात है, टीचर्स जो है कंटिन्यूस जो है टीचिंग करते रहते हैं, तो इस किस्म की ट्रेनिंग्स का जो है इनेकात होना चाहिए, ताकि टीचर्स जो जिस तरह बार बार कोर्सेज़ वगैरह चेंज होते हैं, बहुत कुछ चेंजेस आते हैं, तो उनको जो है अप टू डेट रखने के लिए, उनको पॉलिश करने के लिए जो है इस किस्म की ट्रेनिंग्स होनी चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ुबैदा खानम, डिप्टी डीओ लोअर चित्राल। सेशन का प्लीज जस्ट जी कंटिन्यू। सेशन का ये कि एक मैं ख़ुद अलमनाई रह चुकी हूँ 2014 यूएस एम्बेसी के टी प्रोग्राम का, टीचर एक्सेलेंस प्रोग्राम के। तो इस हवाले से मुझे दो कि आई हैवंट अटेंडेड द होल प्रोग्राम थ्रू आउट, लेकिन आई हैव द आइडिया, सो व्हाट टाइप ऑफ प्रोग्राम इज इट? इट इज़ इंग्लिश का ये है कि एवरी टाइम वी आर स्केयर्ड टू टॉक इन इंग्लिश, टू गिव इंस्ट्रक्शन इन इंग्लिश। So the whole purpose of this program is, first is to make familiar, to like make people ease, comfortable in speaking English. कि English कोई ऐसी चीज़ नहीं है, एक्टिविटी बेस्ड क्लासरूम टीचिंग्स भी होते हैं, दूसरे हमारे जो ट्रेनिंग्स करवाते हैं, जिस तरह मैडम ने कहा SDO साहिबा के गवर्नमेंट की अपनी तरफ से भी कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट ट्रेनिंग है, लेकिन द ओनली थिंग इज़ हम इंग्लिश को बहुत ज़्यादा इग्नोर करते हैं। वी आर टीचिंग इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट, not as a language. English is completely different from other subjects. We can't teach English like Urdu, science, mathematics or social studies. It is not a subject, it is a language. So through these programs, they have the opportunities. How can they introduce different teaching techniques purely in English? Apart from making teaching interactive, using English as a medium instruction, that is the one of the unique part of this training. So ये सिर्फ ये नहीं है कि उन्होंने एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग किया, एक्टिविटीज़ बेस्ड टीचिंग किस तरह होती है उसको उन्होंने सीखे हैं, लेकिन उनको ये भी सीखा है कि भाई आप उसको थ्रू इंग्लिश को मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन के तौर पर इस्तेमाल करके आप उनको किस तरह पढ़ाते हैं, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि हम अक्सर कहते हैं कि आप जिस तरह आपने इससे पहले भी आपने सवाल पूछे मैडम से कि इसका क्या है, ट्रस्ट क्या है, प्राइवेट स्कूल क्या है, और जो हमारे प्राइवेट स्कूल्स हैं, जो हमारे पब्लिक स्कूल्स हैं, कि कौन बेहतर है कौन नहीं है। वी आर डीलिंग विद ह्यूमन बॉडीज़, वी आर डीलिंग विद चिल्ड्रंस, तो कंपैरिजन का इतना ज़्यादा वो नहीं होता है। इस प्रोग्राम के ज़रिए ये भी पता चल गया है कि हाउ कैन वी इंटरेक्ट विद ईच अदर, कि हम किस तरह ये जो बॉन्डिंग है प्राइवेट और पब्लिक का, क्योंकि वहाँ भी कम्युनिटी के बच्चे जाते हैं, यहाँ भी कम्युनिटी के बच्चे आते हैं, तो स्कूल के अपने टीचर्स अपने बॉन्डिंग किस तरह स्ट्रॉन्ग करेंगे एज ए हेल्थी कंपटीशन, ना एज ए नेगेटिव कंपटीशन को, किस वो नेगेटिव कंपटीशन को डिस्करेज करके हेल्थी कंपटीशन और कोऑपरेशन को वो किस तरह बेहतर बनाएंगे। तो ये भी उनके लिए एक अच्छा मौका था। ये प्राइवेट इससे पहले कभी हमने प्राइवेट स्कूल और पब्लिक स्कूलों के टीचर्स का एक साथ हमने कभी ट्रेनिंग नहीं करवाई थे, लेकिन इस ट्रेनिंग के ज़रिए दोनों को बैठने का, एक दूसरे के साथ डिस्कस करने का, एक दूसरे के जो इन्वायरमेंट कैसे डिफरेंट है, किस तरह अलाइक हैं, तो उनको शेयर करने का उनको एक मौका मिल गया है। तो इंशाल्लाह वो आगे भी इस चीज़ को एज ए लर्निंग कम्युनिटी के तौर पर उसको आगे ले जाएंगे इंशाल्लाह। तो ये सबसे बेस्ट उनका ये है ट्रेनिंग के अलावा भी कि प्राइवेट और पब्लिक के दोनों के टीचर्स बैठे हुए थे, तो साथ साथ डिस्कशन उनकी हो रही थी। मैंने प्रोग्राम में एक स्कूल विजिट किया, स्कूल का एग्जैक्ट नाम मुझे याद नहीं है, मगर वो वहाँ की शुरू से बिगिनिंग बच्चे आपस में किसी के साथ इंग्लिश में बात करते हैं, तो यहाँ टाउन में खान स्कूल बिशग्राम, वो मोहम्मद अली एक मेरे दोस्त, अच्छा वो रोज़ अलज़हरा, यस, तो वहाँ पे इंग्लिश में बात करते हैं शुरू से, और यहाँ पे टाउन में ऐसा इस तरह नहीं है कि शुरू से सारा इंटर होती ही इंग्लिश शुरू करे, तो इसको कैसे डाल करेंगे, टाउन तक कैसे लाएंगे? यू आर वेरी ट्रू कि अब जो चीज़ है ना कि अब जब किसी चीज़ के फाउंडेशन रखते हैं तो उसका एक विजन, एक पर्पस होते हैं कि आप इस फाउंडेशन का जिस चीज़ की भी आप बुनियाद रखते हैं कि इस चीज़ का मकसद क्या है। गवर्नमेंट स्कूल फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ये इज़ एक्सेस टू एजुकेशन है,
इसका बेसिक पर्पस जो था कई सालों से, एक्सेस टू स्टूडेंट्स is access to education to every child who either afford or doesn't afford. इसका मकसद ये था कि हर बच्चा जो है तालीम हासिल करे। लेकिन 80s 90s के बाद जो है उसका ट्रेंड थोड़ा सा चेंज हो गया है कि भाई आप सिर्फ एक्सेस को फोकस ना करें, आप क्वालिटी को भी फोकस करें। तो जाहिर बात है कि जो एक एरा से निकल के दूसरे एरे में इंटर होना और इस चेंजेस के साथ ख़ुद को भी चेंज करना काफ़ी मुश्किल होता है। अब जिस तरीके से जो टीचर्स हमारे साथ शुरू में आए थे, पर्पस ही कुछ और था, एक्सेस प्रोवाइड करना था, तो जाहिर बात है उस ज़माने में इतनी कम्पिटेंसी के ऊपर या क्वालिटी के ऊपर इतनी ज़्यादा वो नहीं हो रही थी जितने अपॉर्चुनिटी, जिस तरह के ये अपॉर्चुनिटी थे हमारे जो पुराने टीचर्स को मिलते। अभी जो आपने ब्रिजग्राम की आपने बात की है, तो जाहिर बात है ये गवर्नमेंट के उस ज़माने के फाउंडेड स्कूल नहीं है, ये बाद के स्कूल है, जो बाद के ज़माने की जो चेंजेस के साथ उसका फाउंडेशन रखा गया है। तो टीचर के सिलेक्शन और उसका जो वो था मोटो या जो पर्पस है वो ये था कि भाई ठीक है एक्सेस के साथ क्वालिटी भी है और उसमें आते भी हैं गिने चुने की चीज़, वो जिसको हम कहते हैं ना कि बेटर ऑफ द बेस्ट, इस तरह के बच्चे उधर आते हैं। एक उनका ये है। दूसरा ये है कि भाई आप के साथ एक लिमिटेड स्टूडेंट्स आते हैं, जिस तरह मैडम ने भी इससे पहले कहा है कि आप पर क्लास टीचर्स उनके होते हैं। तो पर क्लास टीचर्स के स्टूडेंट्स अगर पर क्लास टीचर्स होते हैं तो उस स्टूडेंट्स को डील करना, हर क्लास में टीचर्स है उसको प्रैक्टिस करना उतना वो मुश्किल नहीं होता है। अब दूसरे एंगल को देखें गवर्नमेंट का ये है कि आपके पास हर किस्म के बच्चे आते हैं और स्पेसिफिकली प्राइमरी में ये चीज़ इसलिए प्रैक्टिस पहले इतना ज़्यादा होना था, अभी हो रही है, इसलिए मुश्किल था कि हमारे पास 2 टीचर्स होते हैं और 7 क्लासरूम्स होते हैं। अब एक टीचर्स के लिए जिस तरह मैंने आपको बता दिया ना कि इंग्लिश एज ए प्रैक्टिस लैंग्वेज है ये, तो उनकी अपने भी पहले इंग्लिश को इम्प्रूव करने, इसके बाद उनके पास इतना वो नहीं होता है मौके कि आप थ्रू आउट इस चीज़ को आप लैंग्वेज एज ए लैंग्वेज आप इस इंग्लिश को इस्तेमाल करें। तो इंशाल्लाह आइंदा के लिए जिस तरह हमने कहा है कि ये जिस तरह की ट्रेनिंग्स हो रही हैं, जिस तरह के टीचर्स की इंडक्शन हो रही है, टीचर्स को मौके मिल रहे हैं, तो ये चीज़ें थोड़ी थोड़ी हमारे अपने स्कूलों में भी टाइम लगेगा क्योंकि चेंज इज़ ए स्लो प्रोसेस, एकदम कोई चीज़ नहीं। तो अभी आ रहे हैं हमारे अपने स्टूडेंट्स भी, गवर्नमेंट के अपने स्टूडेंट्स ईटा के वो टेस्ट जो होते हैं वो इतने पूरे डिस्ट्रिक्ट KPK में सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट के बाद नहीं होते, वहाँ भी कम्पीट कर रहे हैं। नहीं, 2 चीज़ें हैं, एक ये भी है रिसर्च बेस्ड है कि आप शुरू के जो ईयर्स होते हैं बच्चों के 10 ईयर्स तक पहुँचते बच्चे सारे लैंग्वेज सीख जाते हैं। इट्स ऑल अबाउट इन्वायरमेंट। एक चीज़ ये है कि इसमें एक रिसर्च ये भी है कि आप जितने भी लैंग्वेज आप उनको पढ़ाएंगे, चाइल्ड ब्रेन डेवलपमेंट की जब हम बात करते हैं तो बच्चे सीख जाते हैं, कोई इशू नहीं होते हैं। हम बड़े होते हैं तो ड्राइविंग जब हम सीखते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, बजाय कि आप 7-8 साल के बच्चे से भी ड्राइविंग करवाएंगे तो वो उसको आसानी से कर सकते हैं। तो लैंग्वेज भी सेम चीज़ें प्रैक्टिस की बात होती है। आप जिस लैंग्वेज है, 2 चीज़ें हैं, लैंग्वेज इज़ अलग चीज़ से, कंसेप्ट डिलीवर करना एक अलग चीज़ से क्लासरूम में, ये दोनों साथ साथ चलते हैं। जिस तरह मदर टंग की हम बात कर रहे हैं, वी रियली ऑल ऑफ अस अप्रिशिएट और रिकमेंड कि जो कंसेप्ट है, कंसेप्ट बच्चे के मादरस में हो, मदर टंग में, जो उनका नेटिव लैंग्वेज जो है। अब एक कंसेप्ट है डिफ़िकल्ट है, साइंस की कोई कंसेप्ट पढ़ा रहे हैं, आप उसको इंग्लिश में पढ़ा रहे हैं, तो बच्चों को इंग्लिश को समझना, उसको ट्रांसलेट करना, फिर उसको अंडरस्टैंड करना, कंसेप्चुअलाइज करना उनके लिए मसला होता है। तो बेहतर ये है कि ऑल द एजुकेशन सजेस्ट ये करते हैं कि आप उसको उसके मदर टंग में बेहतर समझा सकते हैं। तो समझाना, कंसेप्ट को वो करना एक अलग चीज़ है, लैंग्वेज इस्तेमाल करना एक अलग चीज़ है। कंसेप्ट के लिए यंग बच्चों के साथ आप उनके मदर टंग इस्तेमाल करें, लेकिन इट डजंट मीन्स कि यू शुड इग्नोर इंटरनेशनल लैंग्वेज और नेशनल लैंग्वेज। तो ये 2 चीज़ें हैं, 2 मुख्तलिफ चीज़ें। और बेस्ट टीचर वही होता है कि आप वो दोनों को साथ साथ लेके चलें। आप मदर टंग में उसके कंसेप्ट को डिलीवर करें और साथ साथ उसकी जो लैंग्वेज है, क्योंकि ज़ाहिर बात है कि जब एक स्टेज पे पहुंच जाता है, ECD का ये है कि अब ब्रेन डेवलपमेंट की हम बात कर रहे हैं, तो एक स्टेज में जाकर बच्चों की लर्निंग जो है थोड़ा सा स्लो हो जाना शुरू हो जाते हैं। जिस तरह हम बड़े हैं, हम इतना तेज़ पिक नहीं कर सकते हैं, जल्दी पिक नहीं कर सकते हैं जिस तरह वो यंग बच्चे करते हैं। तो इसलिए ये सजेस्ट करते हैं कि आप शुरू के जो वो क्या कहें माइंड डेवलपमेंट की, ब्रेन डेवलपमेंट की जो बात हो रही है, आप सारी चीज़ें उनको सिखा दें। लेकिन थोड़ा सा एक ये है कि आप कहाँ क्या चीज़ इंक्लूड करना है, किस वक्त किस चीज़ को
آپ بونا ہے، انسلٹ کرنا ہے، وہی چیز ٹیچرز میں ہونی چاہیے۔ پروگرام کے اختتام پر شرکاء میں اسناد بھی تقسیم ہوئے۔ چترال جیسے دور افتادہ علاقوں کے لیے اس قسم کی تربیت و ورکشاپ کا نہایت مثبت نتائج حاصل ہوتے ہیں۔ جی ناظرین، آپ نے دیکھا کہ یہاں پہ جو مسرت جبین چترال کی ایک ہونہار بیٹی جس نے امریکہ سے فلوس چین میں یعنی تعلیم کے حوالے سے مہارت حاصل کر دی، وہاں پہ اس کو باقاعدہ اسکالرشپ ملی تھی، وہ امریکہ سے ہو کر آ گئی اور اب وہ اس قابل ہو گئی کہ یہاں پہ جو دیگر استانیاں ہیں ان کی ہم ساتھی، وہ خود بھی ایک ٹیچر ہے تو وہ ان کو ٹریننگ دے سکے تاکہ وہ کس طریقے سے انگلش پڑھا سکے، کیونکہ انگلش لینگویج ایک ایسی زبان ہے، انگریزی زبان کہ یہ بین الاقوامی طور پہ رابطے کا زبان ہے۔ تو اب جتنے بھی کام کرتے ہیں گوگل پہ یا نیٹ پہ یا سرچ پہ، جتنے بھی وہ آپ کو انگریزی میں آپ کو سب کچھ کرنا پڑتا ہے۔ اب جس کو انگریزی نہ آئے تو وہ یوں سمجھے کہ وہ گونگا ہے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ چین اور کئی ممالک ایسے کہ وہ صرف اپنی زبان میں بات کرتے ہیں، مگر یہ حقیقت ہے کہ انگریزی ایک ایسی زبان ہے کہ جتنا بھی ریسرچ ورک ہے یا جتنا انٹرنیٹ یا جتنے بھی کام ہے وہ انگریزی میں مطلب کرنا پڑتا ہے۔ تو یہاں پہ آپ نے مسرت جبین کی باتیں سن لی کہ اس نے کس طریقے سے اور اس کے پروگرام کا راز و مقاصد پہ اس نے روشنی ڈالی۔ یہاں بھی کچھ پرائیویٹ اسکولوں کی پارٹیسپینٹ جو فیمیل ٹیچر تھی انہوں نے اظہار خیال کیا، اور جو اس ٹریننگ کی شرکاء تھی انہوں نے اپنے فیڈ بیک دیا، اور خاص کر محکمہ تعلیم کی جو ڈسٹرکٹ ایجوکیشن افیسر بی بی حلیم اور دیگر افسران نے بھی اظہار خیال کیا۔ ان کا یہ رائے تھی کہ اس قسم کی جو ریفریشل ٹریننگ ورکشاپ ہے یا کورسز ہے یا تربیت ہے وہ ہمارے استانیوں کے لیے اور اساتذہ کے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ دنیا جو ہے ایک گلوبل ولیج بن چکا ہے نیٹ کے ذریعے، اور جدید سے جدید جو چیزیں ہیں، نئے چیزیں دریافت ہو رہی ہے، ایجادات ہو رہے ہیں، تو اگر آپ کا دنیا سے رابطہ نہ ہو تو پھر آپ کو بالکل کچھ کی مطلب خبر نہیں ہوگی۔ تو ان کا اس کا مقصد یہ تھا کہ اگر ہمارے ٹیچرز کو اس قسم کی تربیت یا ٹریننگ ورکشاپ یا ان کے لیے ریفریشل کورس کرائے جائے تو ان کو نئے چیزیں جو ابھی متعارف ہوئے ہیں یا جدید طریقے ہیں یا جو ریسرچ ہے وہ اسے آشنائی ہوگی، آگاہی ہوگی، اور وہ بہتر طریقے سے اپنے کلاس روم میں انگلش پڑھا سکیں گی۔ آپ کا میزبان گل حمد فاروقی آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ اللہ حافظ۔ ایک بچوں کی روزی کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ بہت شکریہ، تھینک یو۔ بالکل آج کے پروگرام میں ہم بات کر رہے ہیں موٹر سائیکل کے حوالے سے۔ موٹر سائیکل جس کو عام آدمی